اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اسے اچھا انسان بنا دو، ورنہ یاد رکھنا برے لوگ اپنا دوست بنا کر اسے برا انسان بنا دیں گے۔ انسان ہو یا جانور، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کے آرام و سکون کے لیے دوسروں کا حق چھین کر بھی اپنی اولاد کو سہولیات مہیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی فریاد کچھ اس طرح سے پیش کرنے لگا: یا امیر المومنین، میں وہ بدقسمت بیٹا ہوں کہ جسے اس کی ماں نے جنم دیا، میری تربیت کی۔ آج جب میں جوان ہو گیا تو میری ماں نے مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور مجھ پر ظلم یہ کیا کہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نوجوان کی یہ روداد سننے کے بعد حضرت علی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے بندہ خدا، تیرا گھر کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ میری ماں فلاں جگہ پر رہتی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے کسی خادم سے کہا: جلدی کرو، اس کی ماں کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس عورت کو جب پتا چلا میرا مقدمہ حضرت علی کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور اب وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے چاروں بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت علی کی عدالت میں پیش ہوئی۔ تو حضرت علی نے اس نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے نوجوان، اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان اس نے اپنی فریاد دہرائی۔ تو حضرت علی نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا: کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی: اللہ اللہ امیر المومنین، میں تو اسے پہچانتی بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت علی نے کہا: تو واقعی نہیں جانتی؟ اس نے کہا: ہاں ہاں، میں بالکل نہیں جانتی، تو میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، مجھے یہ بتا، کیا تو کوئی گواہی پیش کر سکتی ہے اس بارے میں؟ اس عورت نے کہا: یہ سب لوگ یہ میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت علی نے ان گواہوں سے پوچھا تو وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ یا علی، یہ جو نوجوان ہے یہ جھوٹا ہے، یہ عورت واقعی اس کو نہیں جانتی۔ تو ان گواہوں کی گواہی سننے کے بعد یہ مسئلہ تو کافی زیادہ مشکل اور دشوار ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی بھی تو شہر علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: مجھے یہ بتا، کیا تیرا کوئی سرپرست ہے؟ اس عورت نے اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: یا علی، یہ چاروں کے چاروں میرے بھائی ہیں اور یہی میرے سرپرست ہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ آج میں اس مسئلے کا وہ حل کروں گا جو اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس کے رسول کو بھی، اور جو میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا تمہیں وہ قبول ہے؟ جو اس کے 4 بھائی تھے کہنے لگے کہ جی جی یا علی، جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں دل سے قبول ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور یہ سارے حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اس عورت کا نکاح اس جوان کے ساتھ کرتا ہوں، چونکہ یہ بیٹا ماننے سے تو انکار کر چکی ہے، لہٰذا میں اس کی شادی اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے فرمایا 400 درہم حق مہر میری طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ کہ حضرت علی نے اپنے غلام سے کہا: جاؤ 400 درہم لے کر آؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ نوجوان وہاں سے گیا، 400 درہم لے کر آیا۔ اس نوجوان سے حضرت علی نے فرمایا کہ جلدی کرو، یہ درہم لے کر اپنی عورت کی گود میں ڈال دو اور اسے اپنے گھر لے کر چلے جاؤ، میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب وہ نوجوان وہاں سے اٹھا، جیسے ہی وہ 400 درہم اس کی جھولی میں ڈالے تو وہ عورت چیخ اٹھی: یا علی، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کسی بیٹے کی اس کی ماں کے ساتھ شادی کر دی جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا: اے عورت، شکر ہے تو نے اسے بیٹا مان لیا، ورنہ یاد رکھنا تیرا حشر بھی بنی اسرائیل کی عورت کے جیسا ہوتا۔ وہ عورت کہنے لگی: بنی اسرائیل کی عورت کو کیا ہوا تھا؟ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اس کا ایک خوبصورت سا بیٹا تھا، تو اس کے ساتھ ہی وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اب چونکہ اس کے پاس شوہر تو تھا نہیں، لہٰذا اس کے دل میں ایک بار شہوت پیدا ہوئی۔ جب اسے کوئی اور نظر نہ آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اس نے اپنا شہوت برا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زمین بھی کانپ اٹھی، آسمان رونے لگا۔ لہٰذا اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا قبل اس کے وہ اس کے ساتھ گناہ کرتی، اس کی روح وہی قبض ہو گئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وہ قبر میں گئی تو اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں کا ایک ہاتھ جہنم میں ہے، اسے پاؤں کے بل لٹکایا گیا ہے، اسے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں اور اس کی زبان پر ایک سانپ مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے اپنی ماں سے پوچھا: تجھے اتنا بڑا عذاب کیوں دیا
دیا گیا تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے شہوت کی وجہ سے اپنا جو ہاتھ تیری طرف بڑھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ پر بچھو مسلط کر دیے ہیں، اور جن قدموں کے ساتھ چل کر گناہ کی نیت سے میں تیرے پاس گئی تھی، انہی قدموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں لٹکا دیا، اور میری زبان اور دل پر ایک سانپ مسلط کر دیا ہے جو مجھے ایک ڈنک مارتا ہے میں 70 گز زمین میں نیچے دھنس جاتی ہوں۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی بھی بے حیائی والا کوئی غلیظ گناہ مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔